اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے. یہ یک یک نہیں ہوا. 60 کی دہائیوں سے ہماری ان کے ساتھ تعلقات ہیں. ڈیفنس کے کئی ہزار افسر اور فوجی ٹرین کر چکے ہیں سعودیہ کے پاکستان آرمی. اور جب میں فارن منسٹر تھا تو ایک نئی شروع ہوئی تھی اس وقت 2004 میں شاید السمسام. اس میں وہ بھی کئی ہو چکی ہیں. اس کی ریگولر ملٹری ایکسرسائزز ہوتی ہیں. پھر ہمارا اسرائیل کے بارڈر پہ ہمارا ایک بریگیڈ بیٹھا رہا ہے تبوک میں، جو کہ سعودی عربیہ، جارڈن اور اسرائیل کی سرحد ہے. اگر وہ وہاں بیٹھ سکتا ہے ایک بریگیڈ تو ایک ڈویژن بھی بیٹھ سکتا ہے. اسرائیل کو یہ سمجھ ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس کیپیسٹی کیا ہے. اور میں نے تو ڈیل کیا ہے. ترکی میں ملا تھا ان کے نائب وزیر اعظم کو، جو کہ میٹنگ کرائی گئی تھی پریزیڈنٹ اردوان کی وساطت سے. یہ خطرہ امریکہ کو تو نہیں ہے. یہ ڈیفنس الائنس ہے. ہر ایک کو پتہ کہ ڈیفنس تو یہ اسرائیل کے اگینسٹ ہے نا، یہ کوئی امریکہ کے اگینسٹ تو نہیں ہے. تو کئی لوگ پوچھ رہے ہیں جی امریکہ خوش ہوگا یا نہیں. بھائی میں نہیں سمجھتا خوش ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گارنٹیز پہ اعتبار نہیں. اس کا موقف بھی سامنے آیا کہ اگر بھارتی سیکیورٹی کو اس پہ اندراز ہوگی تو ہم بھی غور کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے سے پتا تھا اس کا. اس موقف کے بعد مودی سرکار کا یہ جو بوکھلاہٹ پن ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھیے ایکچولی بوکھلاہٹ بہت زیادہ ہے، لیکن نظر نہیں وہ آ رہی. وہ بڑا ان کو شوق ہے، لیکن وہ اظہار نہیں کر رہے. اس طرح کا نہیں اظہار کر رہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کا 40 بلین کا ٹریڈ ہے سعودی عرب کے ساتھ. ان کے لاکھوں ملینز بندے مڈل ایسٹ کے اندر ہیں جو روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے گئے ہیں. ایک بات کلیئر ہے، اس الائنس کے بعد چاہے کوئی کہے یا نہ کہے، اللہ معاف کرے، اگر پاکستان کو ضرورت پڑی تو سعودی عربیہ ہر قسم کی مدد کرے گا. ان کو اصل میں ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اگر گلف کی دولت آہستہ آہستہ پاکستان میں آ کے اس کی معیشت کو سٹیبلائز کرنے لگے، وہ بھی بھارت کو بالکل نہیں پسند کہ یہ ہو. تو یہ وہ ابھی کہہ تو نہیں رہے ہیں، وہ کہہ صرف یہی رہا سوچ رہے ہیں ہم پہ کیا اثر ہوگا، لیکن ساتھ یہ لکھوایا جا رہا ہے کہ نہیں ہم پہ ہونا نہیں چاہیے، ہمارا تو بڑا ٹریڈ ہے، یہ ہے وہ. پاکستان سعودی ممالک کا آپس میں اتحاد ہے، یہ آگے چل کے باقی بھی مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں اس میں شامل ہوں گے اور ایک یہ بڑا الائنس بنے گا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ شروع میں گلف کی حد تک خلیج ممالک. اعزاز چودھری صاحب ہیں سیکرٹری وزیر جو سابق رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں بھارت جو حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ نومبر میں وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اور مودی جو ہے وہ ہمیشہ الیکشن سے پہلے ایسی کوئی حرکت کرتا ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل؟ دیکھیے جو جنرل بات ہے نا، مودی صاحب نے ماضی میں اس قسم کے کام کرتے رہے ہیں، اس لیے میں یہ کہوں گا، لیکن ان کو 100 بار سوچنا پڑے گا. کیا کریں گے وہ الیکشن میں؟ کچھ کیا تیر مار لیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین، پاکستان اور سعودیہ میں تاریخی جو دفاعی معاہدے ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب. سر سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. سر یہ جو دفاعی معاہدے ہوئے ہیں، کیا اس کی اہمیت آپ سمجھتے ہیں، اور ان معاہدوں کے بعد اب اس خطے کی صورتحال کیا تبدیل ہونے جا رہی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس پہ پہلے تو بتائیے. دیکھیے پہلی بات تو ایک تاریخ ساز معاہدہ ہے، لیکن یہ صرف تاریخ ساز نہیں، اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے. یہ یک یک نہیں ہوا. 60 کی دہائیوں سے ہماری ان کے ساتھ تعلقات ہیں. ڈیفنس کے کئی ہزار افسر اور فوجی ٹرین کر چکے ہیں سعودیہ کے پاکستان آرمی. اسی طرح نیوی کو ہم ٹرین کر چکے ہیں بحرین کی، وہاں کے تو کمانڈر ان چیف بھی ایک زمانے میں پاکستانی رہے ہیں. ایئر فورس جو ہے یو اے ای کی اور آرمڈ فورسز، ان کی ٹریننگ میں پاکستان کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ملٹری ایکسرسائزز بہت ہیں. جو نیوی کی ہے نسیم البحر یا بحر نسیم ایسا کوئی ہے، اس کی کئی ایکسرسائزز ہو چکی ہیں. اور جب میں فارن منسٹر تھا تو ایک نئی شروع ہوئی تھی اس وقت 2004 میں شاید السمسام. اس میں وہ بھی کئی ہو چکی ہیں. اس کی ریگولر ملٹری ایکسرسائزز ہوتی ہیں. ان ادر ورڈز کہ بہت زیادہ ان کے آپس میں انٹریکشن رہا ہے. پھر ہمارا اسرائیل کے بارڈر پہ ہمارا ایک بریگیڈ بیٹھا رہا ہے تبوک میں، جو کہ سعودی عربیہ، جارڈن اور اسرائیل کی سرحد ہے.
اگر وہ وہاں بیٹھ سکتا ہے ایک بریگیڈ تو ایک ڈویژن بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ تب ہو اگر اس کی ضرورت پڑے، خدا کرے اس کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ پاکستان اسرائیل کو یہ سمجھ ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس کیپیسٹی کیا ہے۔ اور میں نے تو ڈیل کیا ہے، ترکی میں ملا تھا ان کے نائب وزیر اعظم کو، جو کہ میٹنگ کرائی گئی تھی پریزیڈنٹ اردوان کی وساطت سے، تو انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کی خاص کیپیبلٹی ہے، تو مجھے خواہش تو میری یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ جو انہوں نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے، جو 100 سال کی امریکن گارنٹی تھی، پہلے تو سعودی عرب کو تھی 100 سال سے، اور اس سے زیادہ اس کے بعد پھر جب یہ GCC بنی تو پھر ان کو بھی ہو گئی، تو یہ جو گارنٹیز کو پرخچے اس کو اڑا دیے اسرائیل نے حملہ کر کے۔ اب وہ جو چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ تھا یا نہیں، یہ ایک اس بحث کا فائدہ کچھ نہیں، جو کریک آنا تھا اعتبار وہ تو آ چکا ہے، شیشے میں جیسے بال آ جائے نا بیچ میں تو جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ سپر پاور ہے امریکہ، مجھے امریکہ کو تو ہم سے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، ہر جگہ پہ اڈے ہیں، سعودی عرب میں بہت بڑا اڈا ہے، بہت بڑا نیوی کا اڈا ہے بحرین میں، بہت بڑا اڈا ہے یہاں قطر میں، تو یہ خطرہ امریکہ کو تو نہیں ہے۔ جو یہ ایک ڈیفنس الائنس ہے، ہر ایک کو پتہ کہ ڈیفنس تو یہ اسرائیل کے اگینسٹ ہے نا، یہ کوئی امریکہ کے اگینسٹ تو نہیں ہے۔ تو کئی لوگ پوچھ رہے ہیں جی امریکہ خوش ہو یا نہیں، بھائی میں نہیں سمجھتا خوش ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گارنٹیز پہ اعتبار نہیں، لیکن ہمارا تو کوئی قصور نہیں نا، ان کے حلیف نہیں، اس کے پرخ چوڑا ہے نا گارنٹی کے۔ وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سر صاحب، بھارت نے اس وقت جو میڈیا پہ وہاں پہ صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے اور یہ لائنز دے کے وہ بہت زیادہ گھبرا گیا، اس کا موقف بھی سامنے آیا کہ اگر بھارتی سیکیورٹی کو اس پہ اثر انداز ہوگی تو ہم بھی غور کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے سے پتہ تھا اس کا۔ اس موقف کے بعد مودی سرکار کا یہ جو بخلاہٹ پن ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھیے ایکچولی بوکھلاہٹ بہت زیادہ ہے، لیکن نظر نہیں وہ آ رہی، وہ بڑا ان کو شوق ہے، لیکن وہ اظہار نہیں کر رہے، اس طرح کا نہیں اظہار کر رہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کا 40 بلین کا ٹریڈ ہے سعودی عرب کے ساتھ، ان کے لاکھوں ملینز بندے مڈل ایسٹ کے اندر ہیں جو روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہے کریں کیا۔ اس لیے وہ بڑی اس وقت دبی زبان میں کہ جی ہمیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو ڈاؤٹ ہی نہیں جو اس میں ایک فرق پڑ جائے گا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ ہم پہ حملہ ہوگا ہم اپنا ڈیفینڈ کریں گے، بھئی سعودی عربیہ کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں آ کر ڈیفینڈ کریں۔ ہاں ایک بات کلیئر ہے، اس الائنس کے بعد چاہے کوئی کہے یا نہ کہے، اللہ معاف کرے، اگر پاکستان کو ضرورت پڑی تو سعودی عربیہ ہر قسم کی مدد کرے گا۔ اب میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ کلیئرٹی ہے کیونکہ وہ سعودی کے مفاد میں ہے کہ جتنا پاکستان کا اگر وہ کور لینا چاہ رہے ہیں تو پاکستان مضبوط ہوگا تو کور دے گا نا۔ تو اس لیے یہ جو بھارت والے کہہ نہیں نہ رہے کہ وہ یہ اصلی چیز ہے، پھر یہ ان کو یہ بھی اب خطرہ ہوگا کہ اگر ان کے ڈیفنس الائنس ہو رہے ہیں تو آہستہ آہستہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ بہتر ہوگی پاکستان میں سارے گلف سے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ امریکہ سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ہماری میٹلز ہیں اور ریئر ارتھس ہیں آلریڈی ایک کمپنی امریکہ کی آ چکی ہے جو سروے کرے گی۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کے آئل ریزروز کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے جو ان کو اصل میں ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اگر گلف کی دولت آہستہ آہستہ پاکستان میں آ کے اس کی معیشت کو سٹیبلائز کرنے لگے، وہ بھی بھارت کو بالکل نہیں پسند کہ یہ ہو۔ تو یہ وہ ابھی کہہ تو نہیں رہے ہیں، وہ کہہ صرف یہی رہا سوچ رہے ہیں ہم پہ کیا اثر ہوگا، لیکن ساتھ یہ لکھوایا جا رہا ہے کہ نہیں ہم پہ ہونا نہیں چاہیے، ہمارا تو بڑا ٹریڈ ہے یہ ہے وہ، لیکن اس کو بہت بڑا دھکا لگا ہے جو انہوں نے یہ جنگ کی، اور ان کا پول کھل گیا 4 دن کے بعد کہ یہ کوئی سیکورٹی پرووائڈر نہیں، یہ اپنا بچا لیں تو بڑی بات ہے۔ صاحب اسرائیل کے حوالے سے بتائیے گا، جب یہ معاہدہ اب ہوا ہے اور اس میں نو ڈاؤٹ اتنی چیزیں بیچ میں ہیں، تو اسرائیل کے اگینسٹ ہے یہ معاہدہ، اب اسرائیل کیا کر سکتا ہے؟ کیا کچھ اس پہ جوابی کارروائی یا اس طرح کا کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا نہیں کر سکتا اسرائیل کو پتہ ہے پاکستان، جب مجھے بھی میری میٹنگ ہوئی تھی ترکی میں
تو بڑا کلیئر تھا کہ وہ بڑے کین ہیں پاکستان سے تعلقات بنانے میں. کیوں؟ اسی لیے کہ ایک ملک اسلامی دنیا میں جسے خائف ہے وہ پاکستان ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کا وہ کام کریں گے. ان کو پتہ ہے پاکستان کی صلاحیت، اور ماضی میں جو شام کے اندر ان کے ڈاگ فائٹس میں ان کے پائلٹ گرائے گئے ہیں، جہاز گرائے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو علم ہے. ہماری نیوکلیئر پاور، حالانکہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم اپنا ایز اے رسپانسبل نیوکلیئر پاور، ہم یہ کسی کو نہیں کہتے، لیکن یہ ان کو تو یہ ڈر ہے نا کہ جو ہم نے ایک بنایا ہوا تھا نا، ایک کہتے بھی نہیں کہ وہ نیوکلیئر پاور ہے، لیکن ساری دنیا کو پتہ کہ ہیں. تو وہ یہ تو انہیں پتہ لگ گیا نا، جو ہم نے یہ ڈرایا تھا دنیا کو اور مڈل ایسٹ کو، ہم نیوکلیئر پاور ہیں، اگر تم کچھ کرو گے کر دیں گے. نہیں تو جہاز تو بڑے اچھے ہیں، یو اے ای کے پاس بھی ہے، سعودی عرب کے پاس بھی. تو یہ جب کمبائن ہو جائے گا تو اس کو فورس ملٹی پلائر کہتے ہیں. تو اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا. خدا کرے پاکستان اس اپرچونٹی کو یوز کرے اور اپنے اسٹرکچرل چینجز پولیٹیکل اکنامک کر لے. خاص طور پہ جو ہماری اسٹرکچرل چینجز معیشت میں ریکوائرڈ ہیں وہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہم گھڑی گھڑی جو آئی ایم ایف کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ ایک خوددار قوم 25 کروڑ کی آبادی ہمیں وہ زیب نہیں دیتی. رسول صاحب یہ بتائیے گا، رسول صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نیٹو فورسز تھی اس میں بھی یہی تھا کہ ایک ملک پہ جو حملہ ہے باقی ممالک پہ بھی حملہ سمجھا جائے گا. پاکستان میں اور سعودیہ میں بھی یہی ہے کہ ایک ملک میں حملہ دونوں ممالک پہ حملہ جو ہے تصور کیا جائے گا. تو نیٹو فورسز یا آپ کو لگتا ہے وہ جو تھی وہ اثر انداز نہیں رہے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان سعودی ممالک کا آپس میں اتحاد ہے یہ آگے چل کے باقی بھی مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں اس میں شامل ہوں گے اور ایک یہ بڑا الائنس بنے گا؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ شروع میں گلف کی حد تک خلیج ممالک، کیونکہ جتنے بڑے بڑے الائنسز ہوتے رہتے ہیں جب تک ان کے انٹرسٹ کامن نہ ہو وہ ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں اور وہ اتنے افیکٹو نہیں رہتے. نیٹو کی کہانی بالکل مختلف ہے، ورلڈ وار کا نتیجہ ہے، انٹیگریٹڈ تھا، ٹرانس اٹلانٹک الائنس تھا، اس میں بھی مشکل ہے لیکن وہ ایک اب سیپریٹ چیز ہے. ہمارے ہاں یہ ایک الائنس بنا کے اسے چلانا، ایک الائنس بنا تھا یو اے اس کا، شام کا اور مصر کا، وہ زیادہ دیر نہیں چلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساورن نیشنز کے انٹرسٹ کلیش کر جاتے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ سر دست خلیج میں، اب میں نہیں کہہ رہا کہ اسی قسم کی ریپیٹیشن ہوگی، کچھ نہ کچھ کوآپریشن مختلف ممالک سے پاکستان کی بڑھے گی. حرمین شریف کا جو کہہ لیں کہ آپ اس وقت سیکیورٹی ہے وہ بھی پارٹنرشپ میں پاکستان کے حوالے آئی ہے، تو اس کی ایک ہسٹری بھی ہے. پہلے بھی ہمارے ایس ایس جی کمانڈوز جو تھے وہاں پہ جا کے وہاں پہ معاملہ جب گڑبڑ ہوا تھا تو وہ کیا تھا. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، کیا کہیں گے اس کی ہسٹری کو؟ دیکھیں، یہ تو نہ بھی اگر الائنس ہو، اللہ معاف کرے، اگر حرمین شریفین کبھی خطرے میں ہو تو گورنمنٹ چاہے نہ چاہے لوگ خود نکل پڑیں گے. اس لیے وہ کوئی ایسی بات نہیں. یہ بتائیے گا کہ جو اعزاز چودھری صاحب ہیں، سیکٹری وزیر جو سابق رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر میں بھارت جو ہے حملہ کر سکتا ہے کیونکہ نومبر میں وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اور مودی جو ہے وہ ہمیشہ الیکشن سے پہلے ایسی کوئی حرکت کرتا ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل؟ دیکھیے، جو جنرل بات ہے نا، مودی صاحب نے ماضی میں اس قسم کے کام کرتے رہے ہیں، اس لیے میں یہ کہوں گا، لیکن ان کو 100 بار سوچنا پڑے گا. کیا کریں گے وہ الیکشن میں؟ کچھ کیا تیر مار لیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ اور جہاز گروا لیں گے، ہمارا کچھ نقصان ہوگا، ان کا اس سے زیادہ ہو جائے تو فرق کیا پڑے گا؟ کیا اس میں الیکشن میں وہ کر لیں گے؟ میں نہیں سمجھتا. اور اب یہ سعودی الائنس کے بعد اور کمپلیکیشنز ہیں، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی آپ کو جب فیصلہ کرتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا بندہ ریشنل ہے. اگر ریشنل نہیں ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ریشنلی تو ان کی فوج جو ہے پروفیشنل آرمی انڈیا کی، وہ تو نہیں ان کو ایڈوائز کرے گی مودی صاحب کو کہ ایک اور پنگا لے لیں. ابھی دیکھ، دونوں فوجیں اسٹڈی کر رہی ہوں گی کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے پچھلے ایکسپیرینس سے. اب وہ کون سا، اگر وہ جنگ پھر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ نظر نہیں آ رہا. بہت بے وقوفانہ فیصلہ ہوگا اگر ایسی کو بات ہوئی. تھینک یو. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے خورشید قصوری صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ نظر تو نہیں آ رہا لیکن اگر ایسا حملہ کرنے کی کوشش کی تو بڑا ہی بے وقوفانہ فیصلہ ہوگا انڈیا کی جانب سے. جی.